دریائے سندھ پر کینال منصوبہ پیپلز پارٹی اور وفاق کے درمیان تنازع شدت اختیار کر گیا. اعتراضات نہ سنے گئے تو پورے منصوبے کو متنازع بنائیں گے. بلاول بھٹو نے خبردار کر دیا. دریائے سندھ پر 6 کینال بنانے کے منصوبے پر ویڈیو پیغام میں کہا حکومت کالا باغ ڈیم کی طرح متنازع منصوبے نہ بنائے. رائے مسلط کرنے سے سیاسی عدم استحکام اور معیشت پر منفی اثر ہوگا. متنازع منصوبوں کو شروع کرنے کے بجائے اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا جائے. 24 سیاسی جماعتوں کے سالانہ گوشوارے جمع نہ کروانے کے معاملے پر الیکشن کمیشن میں کیس کی سماعت. بیشتر سیاسی جماعتوں کی جانب سے کوئی پیش نہیں ہوا. بلوچستان عوامی پارٹی کے وکیل جمعیت علماء پاکستان نظریاتی مجلس وحدت المسلمین پاکستان نے جواب جمع کروا دیا. پاکستان سنی تحریک نے جواب جمع کروانے کے لیے وقت مانگ لیا. ہواؤں کا رخ ایک بار پھر لاہور کی جانب. ملک کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور دوسرے، کراچی تیسرے نمبر پر. سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی شہریوں سے احتیاط اور اسموگ سے بچاؤ کی تدابیر پر عمل درآمد کی اپیل. کہا شہری ماسک لازمی پہنیں. اجتماعی کاوشوں سے ہی ہر شہری کی زندگی کا تحفظ کر سکتے ہیں. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی اسموگ پر زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت پنجاب بھر میں کارروائیاں تیز. توشہ خانہ 2 کیس اڈیالہ جیل میں ہم سماعت. بانی پر فرد جرم عائد ہونے کا امکان. اسپیشل جج سینٹرل پہنچ گئے. بانی پی ٹی آئی کی بہنیں، دیگر فیملی ممبرز سمیت جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ، بیرسٹر علی ظفر، علی محمد خان اور دیگر وکلاء بھی موجود. بانی پی ٹی آئی کو جسمانی ریمانڈ کے لیے آج عدالت میں پیش کیا جائے گا. بانی کی راولپنڈی تھانہ نیو ٹاؤن میں درج مقدمے میں گرفتاری. ان کے خلاف مقدمہ جلاؤ گھیراؤ، پولیس کے خلاف مزاحمت، املاک کو نقصان پہنچانے سمیت دیگر دفعات درج ہیں. مقدمے میں انسداد دہشت گردی کی دفعات بھی شامل. پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج روکنے کے لیے تاجر بھی عدالت پہنچ گئے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی احتجاج کو روکنے اور غیر قانونی قرار دینے کے لیے درخواست دائر کر دی گئی. پی ٹی آئی کا احتجاج بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. پرامن کاروبار کرنا اور دیگر فرائض کی ادائیگی ہر شہری کا بنیادی حق ہے. درخواست میں موقف تحریک انصاف کے 24 نومبر کے احتجاج کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں بھی ریٹ پٹیشن دائر. یقینی بنایا جائے کہ 24 نومبر کے احتجاج میں کوئی بھی سرکاری مشینری، لوگ یا پیسہ استعمال نہیں ہوگا. وزارت داخلہ کا چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کو مراسلہ. پی ٹی آئی کی جانب سے 23 نومبر سے انٹرنیٹ اور موبائل سروس جزوی طور پر معطل کرنے کا فیصلہ. ادھر کے پی حکومت کا احتجاج کے لیے ریسکیو 1122 کی گاڑیاں لے جانے کا فیصلہ. فائنل احتجاجی کال کی کامیابی کے لیے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے 50 لاکھ روپے گاڑی چوروں میں تقسیم کر دیے. محکمہ لائیو اسٹاک کی لاپرواہی. تھر پارکر میں مویشیوں میں پراسرار بیماری پھوٹ پڑی. ننگر پارکر کے مختلف گاؤں میں بکریاں، گائیں، بھینسیں بیمار ہو گئیں. مٹھی کے گاؤں کیرٹری میں محنت کش کی 4 لاکھ روپے کی گائے ہلاک. علاقہ مکینوں کے مطابق محکمہ لائیو اسٹاک تھر کی سالانہ کروڑوں روپے کی بجٹ کو جعلی واؤچرز بنا کر ٹھکانے لگایا جا رہا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ سے نوٹس لے کر مویشیوں کو ویکسین لگوانے کی اپیل. اور سابق قومی ٹیسٹ کرکٹر اور امپائر نذیر جونیئر لاہور میں وفات پا گئے. نذیر جونیئر پچھلے ایک ہفتے سے شدید علیل تھے. نذیر جونیئر پاکستان کی جانب سے ڈیبیو ٹیسٹ کی پہلی اننگز میں سب سے زیادہ 7 وکٹیں لینے والے پہلے اسپنر ہیں. نذیر جونیئر نے پاکستان کے لیے 14 ٹیسٹ اور 4 ون ڈے میچز کھیلے. مجموعی طور پر 37 وکٹیں حاصل کیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.